Vuyan Pampora, a notable village of Pampora surrounded by apple orchards, paddy fields, vegetables and saffron fields and located at a foot of a mountain. یہ گاؤں پامپورہ سے تقریباً 6 کلومیٹر، پلوامہ سے تقریباً 23 کلومیٹر اور سری نگر سے 19 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ اس گاؤں میں ایک مقدس زیارت باغ موجود ہے جو حضرت سید محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ کہیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے، 2 مشہور سیمنٹ کی فیکٹریز، ایک خوبصورت کھیل کا میدان اور بھی بہت کچھ۔ تو چلیے کرتے ہیں آج کے اس ولاگ میں ایکسپلور وین پامپورہ کو۔ السلام علیکم ڈیئر ویورس، آئی ہوپ کہ آپ سبھی لوگ اچھے سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو آج ہمارے مشن کا ڈے 46 اور آج میں آیا ہوں پامپورہ کے ایک خوبصورت اور دلکش گاؤں میں جس کا نام ہے وین پامپورہ۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ اس گاؤں کی ہسٹری اور اس نام کے بارے میں جانتے ہیں۔ وین گاؤں تعلیمی، معاشی، ثقافتی، خوبصورتی، ماحولیاتی، تمدنی گویا ہر لحاظ سے بہت آگے ہے۔ یہ گاؤں قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے کیونکہ اس گاؤں کے پہاڑ میں لائم سٹون پایا جاتا ہے جس سے سیمنٹ، چونا وغیرہ بنتا ہے۔ یہ گاؤں پامپورہ کے بڑے گاؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس گاؤں کے نام کے بارے میں کشمیر کی ایک مشہور بک راج ترنگی میں اس طرح سے ذکر ہوا ہے کہ اس گاؤں کا اصلی نام اوانا تھا۔ اگر ہم اوانا کے لفظی معنی دیکھیں تو اوانا کا مطلب ہے قابل، محتواکان کشی اور وسائل۔ وین کے قدرتی ذخائر اور وسائل کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس گاؤں کا نام اوانا اسی بنا پر پڑا ہے اور یہی اوانا پھر بگڑتے بگڑتے وین میں تبدیل ہوا جو آج تک مشہور چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں اس گاؤں کا ٹوٹل جیوگرافیکل ایریا کتنا ہے۔ اس گاؤں کا ٹوٹل جیوگرافیکل ایریا ہے 1156.2 ہیکٹرز۔ اس گاؤں کے مغرب میں کھنمو، جنوب میں پامپورہ، مشرق میں کھریو اور شمال میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے محلوں کے نام و تعداد جانتے ہیں۔ یہ گاؤں 3 بڑے حصوں میں بٹا ہوا ہے جن کے نام اس طرح سے ہے: وین بالا، وین پائین اور منپورہ۔ وین میں بٹ، کمار، ڈار، زرگر، لون، شیخ، گنئی، وگے، بابا، وانی، ملک، حجام، روتھر، صوفی، خان، اہنگر، تیلی، نیائک وغیرہ وغیرہ ذاتوں سے وابستہ لوگ رہتے ہیں۔ اس گاؤں کے بیچ میں سے ایک پختہ سڑک گزرتی ہے جو ایک طرف سے بالہامہ اور کھنمو سے ہوتے ہوتے پنتھا چوک سے ملتی ہے اور دوسری طرف سے یہی راستہ کھریو سے ہوتے ہوتے لت پور کے مقام پہ نیشنل ہائی وے سے جا کے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں کے بیچ میں سے منپورہ سے ہوتے ہوتے ایک راستہ پامپورہ سے جا کے ملتا ہے۔ ابھی ہم لوگ بات کرتے ہیں اس گاؤں میں مسجد پاکوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس گاؤں میں مسجد پاکوں کی تعداد 15 سے 18 کے بیچ میں ہے جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے حنفیہ مرکزیہ جامعہ مسجد وین پامپورہ، اس کے بعد مرکزیہ جامعہ مسجد شریف شافیہ وین پامپورہ، حنفیہ مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد مسجد ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ گرین کالونی وین، مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حنفیہ مسجد شریف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد شریف اہنگر محلہ، مسجد بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مرکزیہ حنفیہ جامعہ مسجد منپورہ وین، مرکزیہ شافیہ جامعہ مسجد منپورہ وین، مسجد حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ چنار کالونی منپورہ وین، حنفیہ مسجد صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ، سلفیہ مسجد شریف وین، مسجد شریف حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ، حنفیہ جامعہ مسجد 4 یار رضی اللہ تعالی عنہ ورضوہ عنہ، حنفیہ مسجد بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہو تو مہربانی کر کے میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے کشمیر کے ہر ایک ولیج کی ہسٹری اور خوبصورتی دیکھ سکیں۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں مرکزی جامع مسجد کے صحن میں اس گاؤں کی ایک مقدس زیارت پاک ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ زیارت پاک حضرت سید محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر تاریخ کبیرہ اور تاریخ اسرار الخیر میں ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کی پرانی جامع مسجد کی سنگ بنیاد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے ڈالی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر خدا طلبی کا جذبہ جب غالب آ گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پامپورہ کے حضرت خواجہ مسعود پامپوری کے بیٹے حضرت بابا عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے اور کہا جاتا ہے کہ بابا عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا خلیفہ اعظم
حضرت محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 14 ربیع الاول 1230 عیسوی میں اس دنیائے فانی سے چل بسے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس ہر سال 14 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں 3-4 درسگاہ ہیں جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے چشموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس گاؤں میں چشموں کی بہتاحت ہے۔ گاؤں میں کچھ ایسے چشمے موجود ہیں جن کے میٹھے اور صحت افزا پانی سے بدن میں تر و تازگی پیدا ہوتی ہے، جن میں سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے چشمہ کاج ناگ۔ یہ چشمہ تلونی محلے میں موجود ہے اور اس محلے کے لوگ اس چشمے کا پانی پینے کے ساتھ ساتھ کپڑے برتن دھونے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسجد بل ناگ، یہ چشمہ حنفیہ جامع مسجد کے صحن میں موجود ہے۔ اس چشمے کا پانی نہایت صاف و شفاف ہے اور لوگ اس چشمے کا پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو، ان چشموں کے علاوہ اس گاؤں میں ایک چشمہ موجود ہے جس چشمے کے پانی سے گندک کی بو آتی ہے، اور یہ جو چشمہ ہے یہ چشمہ جلد کے مریضوں کے لیے موزون سمجھا جاتا ہے۔ اس چشمے کو کھشر ناگ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اس چشمے کو شفا ناگ بھی کہتے ہیں۔ دور دراز علاقوں سے جلد کی بیماری میں مبتلا لوگ یہاں پر آ کے نہاتے ہیں۔ اس کے بعد چشمہ دود ناگ، یہ چشمہ شافیہ مرکزیہ جامع مسجد کے صحن میں موجود ہے اور اس چشمے کا پانی اکثر لوگ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس چشمے کا پانی نہایت ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی گاؤں میں بہت سے چشمے موجود ہیں جو عام لوگوں کی غفلت کی وجہ سے اب یا تو نابود ہو گئے ہیں یا خستہ حالت میں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے زراعت پیداوار اور لوگوں کے پیشے کی بات کرتے ہیں۔ اس گاؤں کے بیشتر لوگ زمینداری کا پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ اس گاؤں میں داں، سرسوں اور زعفران کی کاشت عام طور پر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں پر بادام کے پیڑ بھی نظر آتے ہیں۔ یہ گاؤں قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے۔ اس گاؤں کے پہاڑ سے لائم سٹون نکلتا ہے جو اس گاؤں کے مین آمدنی کا ذریعہ بنتا ہے، جو اس گاؤں کی پہچان کو 4 چاند لگاتا ہے۔ اسی لیے گاؤں میں 15 سے 20 سٹون کرشر موجود ہے۔ اس کے علاوہ سیمنٹ کی 2 مشہور فیکٹریاں بھی موجود ہے جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے ترمبو سیمنٹ انڈسٹریز اور اس کے علاوہ گرین لینڈ سیمنٹ PVT LTD۔ تعلیمی اعتبار سے وین کا ماحول بہت ہی زرخیز ہے اور کئی سو سرکاری ملازم مختلف محکموں میں کام کر رہے ہیں۔ گاؤں میں اکثر مکان ٹین پوش اور پختی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں میں سیکاپ انڈسٹریل اسٹیٹ بھی موجود ہے جہاں پر جموں و کشمیر میں مقامی صنعتوں کے ذریعے تیار کی جانے والی مصنوعات کو مارکیٹنگ کا احتیاط فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کو مختلف قسم کے خام مال فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جموں و کشمیر میں مقامی صنعتوں کے ذریعے تیار کی جانے والی مصنوعات کو جانچ کی سہولت فراہم کرنا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ اس کے علاوہ گاؤں کے بیچ میں سے جو پختی سڑک گزرتی ہے اس کے دونوں اطراف پر ایک لمبا بازار موجود ہے جو تقریباً 10 درجن سے زیادہ دکانوں پر مشتمل ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ اس گاؤں میں سکولوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس گاؤں میں سکولوں کی تعداد 7 کے آس پاس ہے جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے گورنمنٹ بائز ہائی اسکول وین پامپورہ، اس کے بعد حنفیہ اسلامک ہائی اسکول وین، اس کے بعد کونگ پوسٹ پبلک اسکول منپورہ وین، اس کے علاوہ سیر پبلک ہائی اسکول، اس کے بعد MTQ پبلک ہائی اسکول وین، اس کے علاوہ 2 پرائمری اسکول موجود ہے۔ اسکولوں کے علاوہ گاؤں میں ایک جموں اینڈ کشمیر بینک، ایک ATM، ریسیونگ اسٹیشن وین، ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر، 2-3 پیٹرول پمپ، 2 پنچایت گھر، خدمت سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف اینیمل ہسبنڈری، 3-4 فوڈ سول سپلائز اینڈ کنزیومر ڈپارٹمنٹ۔ اس کے علاوہ گاؤں میں 2-3 CSC سینٹر اور خدمت سینٹر کے پاس میں ہی پوسٹ آفس اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف شیپ ہسبنڈری۔ اس کے علاوہ 8-10 آنگن واڑی سینٹر اور بھی بہت کچھ موجود ہے۔ گاؤں میں ایک خوبصورت اور دلکش کھیل کا میدان موجود ہے جہاں پر ہر سال وین پریمیئر لیگ کھیلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں 2 بڑے عیدگاہ موجود ہیں جہاں پر اس گاؤں کے لوگ عید کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پہلا عیدگاہ زیارہ شریف کے صحن میں اور دوسرا عیدگاہ حنفیہ جامع مسجد کے صحن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں چھوٹے بڑے کئی قبرستان موجود ہے۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کس گاؤں سے ولاگ دیکھ رہے ہو۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک کے گاؤں میں آنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر اچھا لگا ہے مہربانی کر کے زیادہ شیئر کرنا اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔ باقی ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔